اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب محمد ہمایوں خان، صدر پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ خیبر پختونخوا۔ ہمایوں خان کی صرف یہ انفرادیت نہیں ہے کہ وہ صدر ہیں صوبہ سرحد کے، ان کی لیگیسی یہ بھی ہے کہ ان کے والد جناب حنیف خان، ان سے میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں، وہ چیئرمین بھٹو شہید کے ساتھی اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھی رہی ہیں، وہ بھی فیڈرل منسٹر صوبہ سرحد کے صدر اور سینئر لیڈر ہمارے رہے ہیں۔ تو میں اب گزارش کروں گا ہمایوں خان صاحب سے کہ وہ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ ہمایوں خان صاحب، اور ہمایوں خان صاحب جو ہے نا وہ چیئرمین بلاول بھٹو کا میسج بھی پڑھیں گے کیونکہ وہ ہوسٹ ہیں ایز اے صدر صوبہ خیبر پختونخوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زوم کانفرنس کے تمام شرکاء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو، اور جو ساتھی اس کو سن رہے ہیں تو ان سب کو السلام علیکم۔ افضال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا، سیفی صاحب کا، آئی ہوپ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، یہ بالکل جاری رکھیں آپ۔ افضال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا، سیفی صاحب کا، طاہر عباس بھائی کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ زوم کانفرنس آپ نے رکھی اور ہمیں موقع ملا کہ اپنے شہید بھائی قمر عباس صاحب اور ہمارے بھائی رزاق جنہ صاحب کے بارے میں ہمیں کافی باتیں ہوئی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی لمبی ہو قسم۔ میں جب ابھی طاہر عباس صاحب نے مجھے فون کیا کہ چودھری منظور صاحب کے بعد آپ کی باری ہے، تو میں چونک اٹھا کہ یہ کیا، یہ ٹائم اتنا جلدی ختم ہو رہا ہے، اس لیے کہ بڑے اچھے اچھے سپیکرز، بڑے اچھی اچھی باتیں ہوئی، پارٹی کے نظریات پہ باتیں ہوئی، پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے باتیں ہوئی۔ فرحت اللہ بابر صاحب نے، چودھری صاحب نے، نثار صفدر صاحب نے، تمام دوستوں نے بڑی مفید باتیں کی، اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کانفرنس میں شرکت کر کے آپ لوگوں سے، جو سینئر دوست ہیں، ان سے ہم کچھ سیکھ لیں، اور آج سیکھنے کو بہت بڑا موقع ملا مجھے۔ شہید قمر عباس بھائی، اس کے کردار پہ جتنے باتیں کی جائیں میرے خیال میں کم ہے، چونکہ میرا تو ان کے ساتھ بچپنا بھی گزرا، پھر ایکٹیو پالیٹکس میں والد صاحب کے وفات کے بعد میں جب آیا تو قمر عباس صاحب کی شاگردی بھی نصیب ہوئی، اور کافی کچھ اس سے سیکھنے کو ملا۔ تو اگر جتنی اس پہ باتیں ہوئی ہے تو کم ہے، اور باتیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن شہید قمر عباس بھائی جس طرح پیار سے، جس طرح شفقت سے ہمیں سمجھاتے رہے، ہمیں ہماری استادی، ہماری پیٹرنائزیشن اس نے کی، اور وہ جس طرح شہید بی بی کے قریب رہے، اور پارٹی کا ہر کارکن کا پیغام جس کی ایکسیس شہید بی بی کی طرف نہیں تھی، تو قمر عباس ایک ذریعہ تھا کہ بی بی کو اپنے کارکنوں کا پیغام پہنچا سکے۔ اور ان کی زندگی ایک کتاب ہے۔ آپ سب بھائیوں نے بات کی کہ 2 دفعہ وزیر رہ کے بھی اس کو جب شہادت نصیب ہوئی تو ایک موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، تو یہ اس کی کمٹمنٹ تھی اس پارٹی کے ساتھ۔ اور میں یہ سوچ میں تھا کہ چونکہ کووڈ کے ایشو ہے، اور آج کل سوشل ڈسٹینسنگ کی، اور یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو شہید قمر عباس بھائی کی برسی جو پشاور سٹی کی ہماری تنظیم ہر سال مناتی رہی، تو اس سوچ میں تھے کہ کیسے اس کو، شہید قمر عباس بھائی کی برسی ہم منائیں۔ تو طاہر بھائی نے مجھے کہا کہ جی اس دفعہ تو چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو ہم نے پی بی پی آئی سی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے اس برسی کو زوم کانفرنس کے ذریعے ہم منائے جا رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، اور تمام دوستوں کی تفصیلاً باتیں بھی سنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہید بابا، شہید بی بی اور قمر عباس جیسے ہمارے ہزاروں شہداء ہیں پارٹی کے، ان کی سوچ اور ایک شہادت ایک نظریے کے لیے تھی، اور جن حالات میں ہماری بی بی شہید ہوئی
تو ہم سب کی یہ کوشش ہوگی، چونکہ آپ لوگ بہت انٹلیکچوئلز ہیں، آپ لوگوں کی بڑی وہ ایکسپیرئنس بھی ہے، تو ہم سب مل کے جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ہاتھ کس طرح مضبوط کریں. یہ سوچ چیئرمین صاحب کی بھی ہے کہ ہم ورکر کنونشن کریں جس طرح شہید بابا کیا کرتے تھے، اور تمام دوستوں کی باتیں سنی جائیں. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں حالات یا ہماری لیڈرشپ کو جو ٹیررزم کی وجہ سے ٹارگیٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے اتنے رسک بھی نہیں لی جا سکتی. لیکن ایسے کانفرنسز منعقد کر کے ہم کافی حد تک. اور دوسری بات چودھری منظور صاحب نے کی کہ ایک پہلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں قمر عباس بھائی، ایوب شاہ صاحب، اعظم افریدی، انور زیب صاحب، چودھری سارے دوست تقریباً ہم پی ایس ایف پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے نکلے ہیں. تو بھی اسٹوڈنٹس یونین ایک نرسری ہوا کرتی تھی، اور وہاں پہ ہمیں ہماری لرننگ ہوتی تھی پالیٹکس میں. اور پھر اسی بنیاد پہ شہید بی بی نے پیپل یوتھ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا، تاکہ اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس جو زیادہ ایجیٹیشنل یا ایموشنل پالیٹکس ہوتی ہیں، تو 2 سال تک پی ایس ایف کا لڑکا ورکر وہ پیپل یوتھ میں رہے تاکہ اس کی پیٹرنیج ہو جائے اور وہ پارٹی میں ایک اچھا کردار ادا کر سکے. لیکن بدقسمتی سے آج وہ زمانہ ہے نہیں، اسٹوڈنٹ یونین پہ بھی پابندی ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی، تو ابھی کے پی میں جس طرح مجھ سے پہلے آپ نے ذکر کیا، ہم نے یہ کوشش جاری رکھی ہے کہ یہاں پہ جو یوتھ ہے اس کو ہم ایجوکیٹ کریں، شہید بابا کی، شہید بی بی کی فلسفے کی، ان کی سوچ کی، ان کے کردار کو ان تک پہنچائے. تو انور زیب صاحب کو ہم نے خیبر پختونخوا میں اسٹڈی سرکل کا انچارج بنایا تاکہ ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. اس طرح ہماری لائر ونگ ہے، ہماری لیبر ونگ ہے، ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے. اور جس طرح لیبر ونگ کے لیے شہید بابا یا شہید بی بی کی جو خدمات ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ تمام کو جاری رکھے. لیکن بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ پچھلے سال 5 جولائی کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے گھر پہ یہیں پہ تھے. ہم نے مومن میں جلسہ کیا اور نیکسٹ ڈے ہم نے ڈی خان میں 6 جولائی کو جلسہ کرنا. چیئرمین صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ آج یہ کھول دیتے ہیں گیٹ، اور جتنے بھی دوست آتے ہیں، ورکرز آتے ہیں، سب کو انوائٹ کرو تاکہ یہاں پہ ایک ورکر کنونشن ہم منعقد کریں. دوست اٹھے، ایک دوسرے دوستوں نے باتیں شروع کی. درمیان میں کچھ 2 دوستوں کی آپس میں ناراضگی کی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے لڑائیاں شروع ہو گئی. چیئرمین صاحب بیٹھا ہوا ہے، ورکر نے ایک دوسرے کے پیچھے کرسیاں اٹھائی، ایک دوسرے کو خون بہایا. اور وہ کنونشن جو تھا، جس کے لیے بلاول صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ہم ورکر کنونشن منعقد کریں، تو وہ ورکر کنونشن کچھ اچھی طرح اس کا اختتام نہیں ہوا. تو میں آپ کے وساطت سے، اپنے تمام دوستوں کی وساطت سے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ورکرز کو ایجوکیٹ کیا کریں تاکہ لیڈرشپ کے سامنے جو ہم بات کریں تو ہم بھی بات کر سکیں اور لیڈرشپ کی بات بھی سنی جائے. کچھ مشکلات ہوتی ہیں نیچرلی، جو ہمارے سسٹم ہے سیاست کا پاکستان میں، جو کچھ غیر جماعتی انتخابات کے بعد یہاں پہ جو بنا ہے، تو نیچرلی لوگوں کو ساتھ لے جانا اور ورکر کو اپنی مجبوریاں بتانا. جس طرح میں ایک ذکر کروں، خیر یہ تو میرے مرحوم والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ جب 1988 کے الیکشن ہوئے تو شہید بی بی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلا کے سی ممبر سے رائے لے رہی تھی. تو بہت سے دوستوں نے بی بی کو یہ تجویز دی کہ بی بی ہمیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری ویک گورنمنٹ ہوگی. کچھ دوستوں نے سپورٹ کیا کہ نہیں، بی بی ہمیں حکومت میں آنا چاہیے. تو جب فائنلی بی بی کی کنکلوڈنگ سپیچ آئی تو اس نے کہا یہ میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہماری حکومت کمزور ہوگی، لیکن میں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں اور اس کو چیز کو مد نظر رکھ کے کہ آج ہمارے ہزاروں کارکن جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہیں، پھانسیوں کی سزا ان کی ہوئی ہے. آج ہمارے ہزاروں
کارکن جو ہے جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں. آج ہمارے لاکھوں بچے بے روزگار پھر رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسے جو پیپلز پارٹی کی وجہ سے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. تو اگر ہم حکومت میں نہیں جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے مشکلات جو ابھی تک جیلوں میں پڑے تو مجھے ان کی سوچ ہے. تو میں یہی سوچوں کہ لیڈرشپ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے حالات میں. اور لیڈرشپ اور خاص کر چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بڑی قربت بھی ہے, ہمیشہ بیٹھتے بھی ہیں اور رسپیکٹ بھی دیتے ہیں پرانے ورکرز کو, اور ہمیں بھی یہ ہدایت دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ پرانے ورکر جو پارٹی کے کمیٹڈ ورکرز ہیں ان کو آگے لائیں. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ میری پروونشل کیبنٹ ہے تو تقریباً اس میں میجورٹی جو ہے پی ایس ایف سے نکلے ہوئے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو لیڈرشپ بھی ورکر کو ایک مقام بھی دیتی, عزت کی نظر سے بھی دیکھتی ہیں. تو میں آپ سب آج شہید قمر عباس بھائی کے اور شہید رزاق جدنا بھائی کی برسی کے موقع پہ میں سب سے یہی درخواست کروں گا کہ اس سٹیج پہ ہم اپنے پارٹی چیئرمین اور ان کی فلسفے کو اور ان کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے. اپنی ذات سے نکل کے, بدقسمتی ہے کہ آج کل ذاتی سوچ بہت بڑھ گئی ہے, تو ذات سے نکل کر پارٹی کے نظریے کے لیے, پارٹی کے شہید بابا نے, شہید بی بی نے اور ہمارے ہزاروں لاکھوں کارکنوں نے قربانیاں دی, ان کی سوچ کو آگے لے جاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, ان کے پیچھے رہیں اور ان کے ہر احکام کو پارٹی کے گائیڈ لائن کے مطابق ہم ان کے ساتھ چلیں. تو میں اس موقع پہ آپ سب دوستوں کا ایک دفعہ میں پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس امید سے ان سے پچھلے بھی آپ نے پروگرام کیے تھا مادر ملت محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے, اس میں بھی ہماری شرکت ہوئی, اور جتنے بھی کانفرنس ہیں تو میں آپ سے یہی بھی درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں دعوت دیں اور ہم انشاءاللہ آتے رہیں گے, آپ سے کچھ سیکھتے بھی رہیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اس موقع پہ آج صبح پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ پیغام مجھے بھیجا تھا, تو اس موقع سے یہ شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پیغام بھی جو شہید قمر عباس بھائی کی برسی کے موقع پہ انہوں نے جاری کیا ہے تو وہ بھی میں سنا دوں. شہید قمر عباس ایک نڈر اور اصول پسند رہنما تھا. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو پارٹی کارکن اور عوام کا خادم سمجھا. شہید قمر عباس کی زندگی کا محور پارٹی اور عوام تھے. وہ ان جیالوں میں سے ایک تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے. شہید قمر عباس کو اس لیے شہید کیا گیا کیونکہ اس کی موجودگی میں پشاور پر قبضہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا. شہید قمر عباس کی جد و جہد اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. آج مجھ سمیت پوری پارٹی شہید سید قمر عباس کی اصال ثواب کے لیے دعا گو ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, تو ان کے پیغام کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں موقع دیا اور اپنے محسن اپنے بھائی شہید قمر عباس کے اور رزاق جدنا صاحب کی اس برسی کے موقع پہ ہمیں کچھ سننے کو موقع ملا اور کچھ پیغام دینے کا موقع ملا. بہت شکریہ, بہت شکریہ مایون بھائی, بہت شکریہ.